کی رضا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ آپ کام اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ایک معاشرہ ہے، ایک روایت ہے، نماز عادتاً پڑھتے ہیں، روزے کا کوئی مقصد آپ کو معلوم نہیں ہے، اور سب کچھ آپ کر آتے ہیں، حج کی سیر بھی کراتے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے یہ، ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں۔ ایک تو شکر کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ شکر کیا چیز ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے وہ آپ کو دی جاتی ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک یعنی ناشکری اگر کریں گے تو وہ نعمت ضائع ہو جائے گی۔ ایک قطرے ہیں، کچھ آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے ہیں، آنکھ کے کسی مرض کے لیے، وہ آپ ناک میں ڈال لیتے ہیں تو ایک تو آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا، پھر وہ قطرے ضائع ہو جائیں گے، مثال کے طور پہ اس کا۔ تو آپ مثال کے طور پہ دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں کہ انسان بھوکا ہے، کوئی اسے کھانا لا کے دیتا ہے تو یعنی تحفتاً کھانا دے دیتا ہے، مثال ہے، تو وہ جو ہے کھانے کو لات مار کے پھینک دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ کھانا ضائع ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ بھوک ہماری تو ویسی ہے، انسان بھوکا ہی رہے گا نا جب وہ کھانے کو لات مار دے۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے، لیکن دیکھیں یہ جس ماحول میں ہم ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، اس کو آپ محسوس کریں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اور آج کا انسان، بلکہ مسلمان، آج کا انسان تو دنیا کے لیے وقت گزار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے جو مستقبل آپ سوچ رہے ہیں کل کا، وہ سارے کا سارا اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آخرت کی، اللہ کی رضا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، رضا الہی تو ایک بہت بڑا مقام ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ناراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی رضا کی کس کو پرواہ ہے؟ آپ دیکھ لیں، اپنی گفتگو کو دیکھ لیں، اپنے سارے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اس میں اللہ کی رضا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ آپ کام اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ایک معاشرہ ہے، ایک روایت ہے، نماز عادتاً پڑھتے ہیں، روزے کا کوئی مقصد آپ کو معلوم نہیں ہے، اور سب کچھ آپ کر آتے ہیں، حج کی سیر بھی کراتے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ تو کفار کے لفظ آئے، بڑا ناشکرہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ ناشکری میں تو اب یہ ہے نا کہ ہماری، اگر آپ ایک نعمت کو یا ایک مشین ہے اس کو اگر آپ غلط استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ پریشان ہوں گے۔ ایک گاڑی ہے، وہ ایک منزل تک پہنچانے کے لیے آپ جو ہے اس پہ کرتب دکھانے لگے، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے، بچے کرتے ہیں نا ون ویلنگ، تو اس میں جو ہے مطلب آپ بنا کسی مقصد کے ون ویلنگ کریں، یا ایک گاڑی ہے وہ ادھر ادھر پھرائیں اور منزل کی طرف نہ جائیں، تو وہ تو آپ سب کچھ ضائع ہو جائے گا نا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ رب کی طرف پیغمبر کون ہے؟ رب کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور رب کا راستہ اس نے ہمیں بتایا ہے، رب نے خود بتایا ہے، قرآن رب کا راستہ ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا۔
ابھی ہم نے پڑھا سورہ اس میں 126 نمبر آیت ہے سورہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں، جیسے کہ آج ہم نے کیا ہوا ہے، دنیا کو منزل بنا لیں، دنیا کے پیچھے ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دیں، تو رب ہمارا ہم سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ناراض ہوگا؟ کوئی چانس ہے راضی ہونے کا؟ تو آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ پھر یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، سب سے زیادہ نقصان الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری کوشش محنت زندگی دنیا ہی کے لیے ضائع کر دی، دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، اور اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی منزل دنیا ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہیں، رب کی رضا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں خدا دیر منظور، وہ دیکھو کیا نا، بس یہی کہتے ہیں نور سو کو، اور کیا کریں؟ قرآن سن رہے ہیں، درس میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور کیا کریں؟ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی نیت آپ کی دنیا کے لیے کی ہے تو اس میں آپ دنیا ہی کے لیے دیکھیں، آج کا جو عام انسان کی میں بات کروں، آج کے انسان کی منزل دنیا ہے، اور یہ محدود ہے اپنے حالات میں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ بس یہی مسائل ہیں آپ کے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے، یہ ناشکری کا رویہ ہے۔ ہم اپنے رب کے یعنی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اگر کوئی رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو اب یہ چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دے ساری، کیونکہ دیکھیں اللہ کی رضا تو ایک شرط ہے، بندگی کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں ہر معاملے میں، آپ کے ہر معاملے میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے، جو بھی آپ کام دنیا کا کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نیت آپ بدل لیں اگر زندگی رہنے کی، تو اب آپ کا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا۔ آپ اب رب پر اعتماد کر لیں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا سب کچھ ہے سب کچھ کہ نہیں؟ یہاں تو باپ کیا ہوگا؟ بعض اوقات بچے غریب باپ ہے، بچے کھلونا مانگتے ہیں، کوئی سائیکل مانگتے ہیں، ابو مجھے سے، تو باپ لا نہیں سکتا، باپ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو پیسوں پہ ہے، پیسے ہوں گے تو لے آئے گا، ورنہ وہ دلاسا دیتا رہے گا بچی لے آؤں گا، ہو جائے گا او بچی۔ تو وعدے کر، رب کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ بڑا دینے والا ہے، فیاض ہے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ نے اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں بندوں کا رزق فراخ کر دوں تو یہ بغاوت اختیار کر لیں، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، یہ اندازے سے میں دیتا ہوں انسان کو، اور ہر ایک کا اندازہ مجھے معلوم ہے۔ بعض لوگوں کے لیے امیری اچھی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، زیادہ پیسہ اس کو دینا چاہیے، اور نہ دے تو وہ کفر پہ۔ بعض لوگوں کے لیے فقیری اچھی ہے، تو یہ تو رب کی تقسیم ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا تو منزل ہے نہیں، رب منزل ہے، رب کے سامنے سر جھکا دیں، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں، تو جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارا ہوں۔ یہ قرآن کی اب ہمیں تو یقین نہیں آتا، رب کہتا ہے میں تمہارا ہوں،
پھر اگر تم میرے رسول کی اطاعت اتباع کرو گے تو تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا. قرآن کی آیت ہے نا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگوں, اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو جب آپ اللہ کے محبوب بن گئے, آپ یہ محبوب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بنانا کیا مشکل ہے, رسول کی اتباع شروع کر دیں, آپ محبوب الہی ہو گئے. اب فکر کس بات کی, جیسا رکھے, جو منشا ہو, آپ تو آلریڈی اس کی رضا پر راضی ہیں, آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ فکر تو کسی بات کی نہیں ہونی چاہیے, بس بے فکر ہو کے زندگی گزاریں اور بس منزل پار کر جائیں دنیا کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.